سورہ بقرہ تقریباً ہماری اختتام کے قریب ہے، آخری چند ایک آیات ہیں۔ آج 264 ہے، 281 یا 84 ٹوٹل آیات ہیں اس کی، تو تقریباً ہماری 15 سے 20 کے قریب آیات ہماری سورہ بقرہ کی باقی ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہ سورہ بقرہ ہماری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کی جو آیات ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب ہم نے کئی بار سنا کہ یہ بہت خاص خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کا جو خطاب ہے وہ کیا ہے؟ یوں کہیں کہ جب ہم کسی نجی مجلس میں اپنی خاص محفل اور مجلس بناتے ہیں، سجاتے ہیں، تو ان میں ہم جن لوگوں کو ترجیح دیں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ کیا، سائڈ کیا، ایک مجلس الگ سے بنائی خصوصی طور پر، اور اس میں صرف اپنے ایمان والوں کو بلایا، ان کی دعوت کی، اور انہیں اللہ نے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ تو اس خطاب میں جب بھی یہ آئے تو آپ اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ ایمان والا میں ہوں، مجھے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کیا، ذاتی طور پر مجھے مخاطب کیا۔ کس نے؟ اللہ رب العالمین نے، جو ساری کائنات کے مالک تھے، انہوں نے کس کو خطاب کیا؟ مجھے براہ راست کو، مجھے اور آپ کو براہ راست خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے بندے، اے میرے وہ خاص بندے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے۔ صرف تیرے لیے بات ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم۔ گزشتہ آیات میں اگر تھوڑا سا ہم اس کو دوبارہ ذہن میں حاضر کریں، آپ نے دیکھا ہوگا، سن کر آئے ہوں گے، گزشتہ آیات میں صدقات اور خیرات کا ذکر تھا، ان کی ترغیب تھی، اور ترغیب جو انداز تھا وہ مثال کا انداز تھا۔ صدقات اور خیرات کی ترغیب کس انداز میں تھی؟ مثال کے انداز میں۔ مثالوں سے چیز بندے کو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یہ پیش کی کہ یہ نیکی کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا، یہ ایسا ہے جیسا کوئی ایک دانہ پھینکے زمین میں، اور اس سے پھر 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی پر 100 جو ہے نا وہ دانے لگیں، تو یہ گویا ایسا ہے کہ ایک دانہ واپس 700 میں بدل کر اللہ تعالیٰ اسے واپس کرتے ہیں۔ یہ ایک نیکی کا اور صدقہ کرنے کا مثال سمجھائی کہ جیسے آپ نے ایک صدقہ کیا، 1 روپیہ دیا، یا کوئی ایک نیکی کی اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیں گے؟ 700 میں بدل دیں گے۔ اور ایسی مثال دی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہیں۔ ہر سال گندم ہوتی ہے نا، دیکھتے ہیں گندم، ہزاروں ٹن منوں کے حساب سے ہم کھا جاتے ہیں ہر سال میں گندم۔ وہ کیسے ہوتی ہے؟ ایک دانہ ڈالا جاتا ہے اور اس سے سینکڑوں دانے اللہ تعالیٰ زمین سے پیدا کر دیتے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، ایک دانے سے کتنے دانے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ نے مثال کے دیر سے تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے کہ ایک دانے سے وہ بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی پر بے شمار دانے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی وہ بتا دی کہ تقریباً وہ 700 دانے، ہر ایک دانے سے اگر کسی کو مل جائیں تو بتاؤ یہ نفع کا سودا ہے یا نقصان کا ہے؟ نفع کا ہے۔ تو یہ نفع کون ایسا ہے جو اتنا پروفٹ، اتنا وہ جو ہے نا وہ حاصل نہ کرنا چاہے؟ تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ اتنا بینیفٹ مل رہا ہے، اتنا پروفٹ مل رہا ہے، ایک پر 700۔ دنیا کا کوئی کاروبار، کوئی بزنس نہیں دیتا۔ آپ سب بازاروں میں رہتے ہیں، قریب میں ہیں، کوئی کسی کا والد نہ بازار میں ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں، 700، 1 روپے پر 700 پروفٹ کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 700 پر 1 روپیہ شاید دے دے، یا وہ بھی نہیں ملتا۔ عموماً پروفٹ کا یہی وہ ہوتا ہے، اتنے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ حلال پروفٹ اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس سے ایک چیز اور سمجھ آئی ہے، یہ جو ہمارے ہاں آج کل نئے انداز کے کاروبار آتے ہیں آن لائن، یا فلانے ڈنگانے فلاں کمپنی، اور وہ کہتی ہے ہم اتنا پروفٹ دے رہے ہیں، تو جان لیجئے، اپنے کاروباری لوگوں سے پوچھ لیجئے، ایسا پروفٹ حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ حلال جو پروفٹ کمایا جاتا ہے وہ چند فیصد ہوتا ہے، 20% سے زیادہ نہیں ہوتا عموماً۔ ہر ایک نہیں کہہ رہا، الگ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں لاکھوں میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن عموماً قاعدہ کلیہ یا تجارت کی جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ 20% سے زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا۔ اگر ایک بندہ 1,00,000 روپیہ انویسٹ کرتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ وہ اگر پروفٹ کما سکتا ہے تو وہ 20,000 کی ریشو ہوگی، اس میں بھی خرچے نکالے گا تو اس کا جو پروفٹ ہے وہ اور کم ہو جائے گا۔ اتنا ہی ہوتا ہے نا،
اتنا ہی ہے، یا اگر وہ زیادہ بھی کما رہا ہے تو وہ خرچے نکالے گا، بڑی دکان ہے، کرائے زیادہ ہیں، وہ زیادہ پروفٹ کے اوپر بیچتا ہے، لیکن آخر میں جو اس کو حلال پروفٹ اس کو پہنچے گا وہ چند فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسی کمپنی اس چیز کا لالچ دے کہ ہم آپ کو اتنے % پروفٹ دیں گے، 30%، 40، 50%، تو یہ جان لیجئے کہ یہ تجارت کے اور کاروبار کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دھوکہ اور فراڈ ہے، یہ دھوکہ اور فراڈ ہے۔ ایسے کسی بھی بزنس میں اپنا پیسہ بھی انویسٹ نہ کریں اور ایسے کسی بھی بزنس کا حصہ نہ بنیں۔ تو دیکھیں نا، قرآن کریم ہمیں کاروبار بھی سکھاتا ہے، بزنس بھی سکھاتا ہے، اور اس کے طریقے اور وہ جگہ، وہ معاملات بھی بتاتا ہے جہاں سے ہم دھوکہ کھا کر اپنے جو حلال کی کمائی ہے وہ بھی ضائع کر سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستانی ہر سال لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ اس دھوکے میں اور لالچ میں ضائع کرتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ ابھی رمضان میں بھی ماشاءاللہ کیے ہیں ہم نے، لاکھوں ڈالر جو ہے انہوں نے ایک دن میں چھو منتر کر دیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ حلال جو کاروبار ہے اس کے کچھ اصول ہیں، اس میں ایسا نہیں ہو سکتا اندھا کاروبار، اندھا پیسہ نہیں مل سکتا۔ اور ایک جو راتوں رات امیری والا ہمارا خواب ہے نا، یہ بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اس چکر میں ہم نے اپنے لاکھوں کروڑوں روپیہ جو ہے نا وہ گنوایا ہوا ہے، راتوں رات امیر ہونے والے چکر میں، اور آج تک کوئی بھی نہیں ہوا۔ تو بہرحال اصل طریقہ وہی ہے، کاروبار کریں، بزنس کریں، اس سے پرافٹ کمائیں، وہ سب سے حلال اور سب سے پاکیزہ مال ہے اور سب سے بابرکت مال ہے۔ سب سے تو نہیں ہے، سب سے برکت ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، وہ مال ہے جو جہاد کے ذریعے سے مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ جو پاکیزہ مالوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان مال پورے لگا دیں داؤ پر، پھر اس کے بعد اللہ آپ کو فتح نصیب کرے اور اس میں آپ کو اگر کچھ مال ملتا ہے تو وہ سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہوتا ہے۔ بہرحال بیچ میں ہم نے 2-3 چیزیں اور سیکھ لیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو باطل، تو پیچھے خیرات کی تفصیل بتائی تھی، اس کے مثال دے کر سمجھایا تھا، لیکن اس میں چند شرطیں بیان کی تھی، انہی شرطوں کا آج نتیجہ دوبارہ بتایا ہے قریب کر کے۔ پہلے اپنا مسئلہ بتایا، پھر اس میں جو شرائط ہیں وہ بتائیں، اور ان شرائط کے بعد یہ بتایا کہ اگر اس کا نتیجہ ایسا نکل رہا ہے تو اس میں سمجھ لو کہ تم نقصان میں جا رہے ہو۔ اگر نتیجہ ایسا آ رہا ہے تم ان شرائط کو پورا نہیں کرتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ آج کی آیات میں بیان ہوا۔ نیکی کی، خیرات کی، لیکن اس کے اندر شرائط کا خیال نہیں کیا۔ شرائط تھی کہ اس شخص کو جسے آپ نے صدقہ دیا اسے تکلیف نہیں دینی، اس پر احسان نہیں جتلانا۔ اللہ نے پھر پاس بلا کر الگ سے سمجھایا، اگر تم ایسا کر بیٹھے تو جان لینا کہ تمہارا یہ سارا جو کاروبار ہے، سارا جو بزنس تم نے اللہ کے ساتھ جو کی یہ تجارت، وہ کیا ہو جائے گی، باطل اور ضائع ہو جائے گی۔ باطل کا معنی ہے بالکل ملیا میٹ، مٹ جائے گی۔ لا تبطلوا صدقاتکم، تو اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو باطل نہ کرو، برباد مت کرو، اسے مٹاؤ مت، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باطل کرنا، برباد کرنا یا اس کو مٹا دینا، کس کے ساتھ؟ اللہ کیسے باطل ہوں گے ہمارے اعمال، ہماری خیرات؟ بالمن، احسان جتلا کر، احسان جتلا کر، دوسرے شخص کو یہ بتا کر کہ یہ خیر یہ میری طرف سے ہے، حالانکہ خیر ہماری طرف سے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ہم کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، میں اگر قرآن پڑھا رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اگر اچھے کام کر رہا ہوں تو اس میں میرا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں نے جو خیرات کی یہ کس کی طرف سے تھی، اللہ کی طرف سے، تو میرا کوئی فخر بنتا ہی نہیں، میں نے اس کو دے دی، میں تو بیچ میں ویسے ہی ایک سفیر تھا، پہنچانے والا تھا، میں نے پہنچا دی، میرا تو اس میں، تو میں اس پر کیا احسان چڑھاؤں؟ وہ تو اللہ کا احسان اللہ نے اس پر کیا اور اللہ نے اس پر کوئی احسان نہیں جتلایا، تو پھر میرے اختیار میں بھی کوئی احسان میرے ہے ہی نہیں میرا، تو میں احسان کیسے جتلاؤں گا؟ تو بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر، ہم نے گزشتہ اس میں اس کی تفصیل پڑھی تھی۔ اللہ نے اس تقسیم کو جو خیرات دیتا ہے، پھر احسان جتلاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس کی مثال ایک منافق شخص کی مثال کے ساتھ بیان کی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا یہ عمل کیسا ہوگا، کالذی، اس کا یہ فعل اس شخص کی طرح ہو جائے گا، الذی ينفق
جو اپنا مال تو خرچ کرتا ہے، مالہ رعاء الناس، اپنے مال خرچ کرتا ہے لیکن رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ عمل میں نے کیا، یہ میرا کمال ہے، ایسے شخص اس کا کیا حشر ہونے والا ہے آگے بھی اس کا بتایا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اس میں صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ریا وہی شخص کرے گا جس کا ایمان کامل نہیں ہے، اگر وہ ایمان والا ہوگا تو کبھی ریا نہیں کرے گا۔ ریا کیا ہے؟ اسے احادیث میں شرک کہا گیا ہے، دکھلاوا۔ سارے لوگ دیکھو میں فلاں نیکی کی ہے، میں نے، تمہیں پتہ چلا، تمہیں پتہ ہے میں نے فلاں دن فلاں نیکی کی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا ہے، وہ مشکل میں تھا میں نے اس کی مدد کر دی ہے، میں نے اس کو ضرورت تھی میں نے اس کو پیسے دیے ہیں، میں نے اس کو خیرات دی ہے، سب کو معلوم ہے، تو وہ لوگوں کو بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ایسا فعل اس شخص کا ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ایسے ہی اس شخص کا فعل ہوگا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ تو عادت اس شخص کی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ، ایسا جو منافق آدمی جو دکھلاوے کے لیے یا دکھلاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، یا جو پچھلی صفت ہم نے بیان کی کہ وہ صدقہ کرنے کے بعد من اور عزا کے ذریعے سے اس کو باطل کرتا ہے، من احسان جتلایا یا تکلیف دے کر، ان دونوں کی مثال کیا ہوگی؟ اللہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، یہ جو فعل کرنے والا شخص ہے اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے۔ کیسی؟ یہ آگے پوری ایک مثال بیان کی ہے۔ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر ہو، کمثلی صفوان، ایک چٹیل پتھر، برابر ملائم سا چکنا سا پتھر تھا، اس کے اوپر کیا تھی؟ علیہ تراب، اس پر مٹی اور گرد و غبار ہوگی۔ تراب مٹی کو کہتے ہیں، عموماً اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ علیہ تراب، اس پر کیا تھی؟ مٹی تھی، کچھ گرد و غبار جمع ہو گئی تھی۔ فاصابہ وابل، پھر اس کو ایک بارش پہنچی، می برسنا، تیز جو ہے نا وہ بارش آئی۔ فاصابہ وابل، اس کو ایک تیز بارش پہنچی۔ فترکہ صلدا، اور اس نے اس پتھر کو دوبارہ صاف ستھرا چٹیل کر چھوڑا۔ ایک پتھر چکنا سا، اس کے اوپر کچھ مٹی شٹی پڑ گئی، اور پھر ایک بارش ہوئی اور اس نے اس مٹی کو بھی کیا کر دیا؟ صاف کر دیا۔ یہ مثال اصل میں وہ پچھلی اس کے ساتھ تھی کہ کوئی گندم یا کوئی دانہ بوتا ہے تو یہ پتھر کی مثال اس لیے دی کہ اس نے پتھر پر دیکھا تھوڑی سی مٹی ہے، تھوڑی سی امید ہوئی کہ اس میں کچھ گندم ہم اگا سکتے ہیں، کچھ فصل اگا سکتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ ایسی چیز ہے جو خالص پتھر تھا، اس کے اوپر کچھ مٹی جمع تھی، اس نے یہ گمان کر لیا کہ ایسا ہو جائے گا کہ میں یہاں کچھ اگا سکتا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے اگانے کی نیت کی، عمل کیا، اور پھر ایک بارش آئی اور اس نے اس پتھر کو کیا کر دیا؟ اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا، بلکہ یقینی طور پر اس کی ساری محنت کا ضائع ہو جانا وہ اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا۔ اب دیکھیں، پتھر پر کبھی گندم نہیں اگتی۔ گندم کہاں اگتی ہے؟ ہمیشہ ہمارے آج کے نئے لوگوں نے تو دیکھی نہیں ہوتی کہ اگتی کیسے ہے، کہاں اگتی ہے، کیسے اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ تو پتھر پر کبھی بھی کوئی چیز نہیں اگ سکتی، اگنے کے لیے جگہ ہوتی ہے مٹی، اور نرم مٹی جو کام کی بھی ہو، بنجر نہ ہو اور بہت خشک نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں اس شخص نے نیکی کی کس پر؟ اس پتھر پر کی جہاں پر تھوڑی سی اسے مٹی نظر آئی تھی، حالانکہ وہ مٹی تھی نہیں، اور جو تھی وہ بھی اللہ نے ایک بارش کے ذریعے سے اسے کیا کر دیا؟ ختم ہو گئی، اب کچھ بھی باقی نہیں ہے، وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ تو ایسے ہی اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، منافق شخص، یا عمل کر کے احسان جتلاتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا اس پتھر پر محنت کرنے والا، اسے کچھ آخر میں کوئی نتیجہ حاصل ہوگا؟ جو پتھر پر ہے نا بیج بوئے گا اسے کچھ نتیجے میں ملے گا؟ وہاں کوئی درخت لگے گا، کوئی پھل لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ ایسے ہی اللہ سمجھاتے ہیں کہ جو شخص نفاق کے ساتھ یا احسان جتلاتا ہے خیرات کرنے کے بعد، نیکی کے بعد، تو وہ جان لے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا اس پتھر پر وہ کیا کر رہا ہے؟ محنت کر رہا ہے، اور آخر میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو مثال ہے، مثال ذرا سمجھانی۔
لا يقدرون على شيء مما كسبوا. تو پھر کیا ہوگا؟ مثال کے آخر میں نتیجہ کیا نکلا وہ اللہ نے پھر دوبارہ بھی بتایا ہے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. اس کے ہاتھ میں اپنی کمائی میں سے کچھ بھی نہیں آیا. وہ اپنے ہاتھ کی اس کمائی میں سے کسی چیز کے وصول کرنے پر قادر کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا. اس نے محنت کی، بویا، اس نے امید لگائی، لیکن لا يقدرون، وہ قادر نہیں ہے اس کو حاصل کرنے پر. مما کسبوا، جو کچھ اس نے کمائی کی، محنت کی. واللہ لا يهدي القوم الکافرین، اور اللہ تعالی کافر قوم کو، منکروں کو، اللہ کا انکار کرنے والے، دین کا انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. یہ ہم نے پہلے بھی کئی بار اس کی بات ہوئی ہے کہ منکر کو ہدایت نہیں ہو سکتی. ہمیشہ کس کو ہدایت ملے گی؟ طلب والے کو. کس کو؟ طلب کو. جس کے دل میں کچھ چاہت ہوگی، طلب ہوگی، تو اسے کیا ملے گی؟ ہدایت مل جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے پھر اس کا انکار کر دے، پھر اسے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہوگی؟ تو یہ ایک مثال تھی اس شخص کی جو نیکی کرے اور پھر اسے ضائع کر دے. ضائع کن چیزوں سے ہوتی ہے اللہ نے وہ بھی بتا دی. اور اس کو آخر میں اگر محنت کے بعد کچھ بھی نہ ملے تو ایسی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. کن چیزوں سے باطل ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں؟ بالمنی، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف دے کر. اس شخص کی طرح جو مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک پتھر ہو اور اس پر کچھ مٹی ہو، اور اس کو ایک بارش پہنچ جائے، تیز بارش، زور کی بارش پہنچے، فترکہ صلدا، پھر وہ بارش اس پتھر کو بالکل صاف کر دے، چٹیل صاف ستھرا کر دے. تو لا يقدرون على شيء مما كسبوا، تو جیسے اس پتھر سے کچھ حاصل نہ ہوا، ایسے ہی یہ عمل کرنے والے کے کمائی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں، انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال، وہ خیرات نصیب فرمائیں کہ جس پر اللہ اجر نصیب فرماتے ہیں، جس کا نفع ہاتھ میں آتا ہے، جس پر محنت اور کمائی کے بعد کچھ وصول ہوتا ہے. اللہ ہمارے اعمال کو ضائع ہونے سے اور باطل ہونے سے محفوظ فرما دے.